السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل جے ایف آئی ہب۔ اور آج ہم بات کریں گے یوٹیوب پیمنٹ پروسیس کے بارے میں کہ کن مراحل سے گزر کر آپ کو یوٹیوب سے اپنی فرسٹ ارننگ جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی 3 سے 4 سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ نے چینل کریٹ کر لیا، اور اس کے بعد آپ کا جو فرسٹ سٹیپ آ جاتا ہے وہ ہے 4000 واچ آورز اور 1000 سبسکرائبر۔ جب آپ کے یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کا چینل مونیٹائزیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے۔ اب آپ جب مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک گوگل ایڈ سینس کے ساتھ اپنا چینل جو ہے وہ لنک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو آپ کو ارننگ جتنی بھی آتی ہے وہ آپ کی ایڈ سینس کے تھرو ہی آتی ہے۔ آپ کی ویڈیوز پر جو ایڈز لگتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں مونیٹائزیشن کے لیے تو ہمیشہ وہ اکاؤنٹ سلیکٹ کریں جو آپ کا پروٹیکٹڈ اکاؤنٹ ہو، اور آپ نے اس میں انفارمیشن جو ہے وہ بالکل صحیح دی ہوئی ہو۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے چینل والی آئی ڈی بھی کر رہے ہیں تو آپ ایڈ سینس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے جو آپ کی ایکچوئل میں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا وہی یوٹیوب چینل والا نیم اٹھا کے ایڈ سینس میں ڈال دیا تو اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے آگے جو بھی پروسیس ہوتے ہیں اس میں اپنا CNIC نمبر اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ آپ نے اپنے CNIC کے تھرو یا ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا، پاسپورٹ ہو گیا، ان میں سے کسی ایک کے تھرو ویریفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ ایڈ سینس اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں اپنی ایکچوئل انفارمیشن پٹ کریں جس پہ آپ کا ویلڈ CNIC ہو، آپ کا ایڈریس ہو، اور آپ اسی کو لے کر آگے چلیں گے۔ خیر، آپ نے اپلائی کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور سیکنڈ سٹیپ آپ کا آ جاتا ہے کہ جب آپ مونیٹائزیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اور اپروو ہو جاتی ہے آپ کی مونیٹائزیشن، تو اس کے بعد آپ اپنی ویڈیوز پر ایڈز آن کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ جب بھی ایڈ سینس اکاؤنٹ آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے تو پہلا کام اب ایڈ سینس یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیکس انفارمیشن جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہے۔ اپنے کنٹریز کے حساب سے جو بھی USA سے باہر رہ رہے ہیں ان کو USA کے ویورز پر ٹیکس دینا ہوگا، اور وہ اگر ان کے ویورز کسی اور کنٹری سے ہیں تو پھر ان پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہ اسپیسیفک انفارمیشن جمع کرائیں گے۔ جو پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو فارم جو ہے وہ پھر بھی پراپرلی فل کرنا پڑے گا۔ جو نیکسٹ سٹیپ آپ کا ہے، آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے جب $10 ہوتے ہیں تو ایڈ سینس آپ کو ویریفیکیشن کے لیے پوچھتا ہے۔ ویریفیکیشن کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے CNIC، اپنے پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس کسی ایک کی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں اور ساتھ اپنا ایڈریس جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں ایڈ سینس میں۔ اب کچھ دنوں کے اندر، وہ 2 سے 4 ویکس ہوتے ہیں، آپ کو ایک ایڈ سینس کی طرف سے لیٹر آتا ہے جس میں ایک کوڈ دیا ہوتا ہے، اور وہ کوڈ آپ نے اپنے ایڈ سینس اکاؤنٹ میں رکھنا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے۔ جب سے کرونا وائرس آیا ہے اس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو پن موصول نہیں ہو رہی، اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں، آپ اس طریقے کو فالو کر کے مینولی جو ہے وہ اپنی پن ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کا ایڈریس ویریفیکیشن نہیں ہوتا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ پن اپلائی جب کرتے ہیں اس کے 4 مہینے کے اندر اگر یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ کے چینل پر ایڈز جو ہیں وہ روک دیے جائیں گے جب تک آپ کی پن ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے کہ آپ کی پن ویریفیکیشن ہو گئی تو آپ نے اپنا پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر بینک اکاؤنٹ کو ہی پریفر کیا جاتا ہے، جس میں UBL HBL اور پنجاب بینک کو کافی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ باقی جو ہیں وہ کافی ڈیلے آتا ہے اور کٹنگ بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنے کے بعد اب جو چوتھا سٹیپ ہے وہ آپ کا تھریش ہولڈ ہے۔ جو تھریش ہولڈ آپ کا ڈالرز میں ہے وہ منیمم $100 ہے۔ جب تک آپ کے $100 نہیں ہوں گے آپ وڈرا نہیں کرا سکتے۔ اب کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے سارا پروسیس کر دیا، ہمارا تھریش ہولڈ بھی پورا ہے، تو پیمنٹ ہمیں کوئی اس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا یا کچھ نہیں۔ آپ کی جو بھی منتھلی پیمنٹ ہوتی ہے وہ نیکسٹ منتھ کے فرسٹ ویک میں فائنل ہو جاتی ہے۔ اب فار ایگزامپل میں مئی کی بات کروں تو 1 مئی سے 31 مئی تک جتنی بھی آپ پیمنٹ تھی وہ جون کے فرسٹ ویک میں فائنل ہو جاتی ہے، اور وہ 7 تاریخ کو، 9 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو آپ کے ایڈ سینس مین پیج پہ بیلنس میں شو ہو جاتی ہے، پیمنٹ میں شو ہو جاتی ہے۔ تو جو آپ کی ایسٹیمیٹڈ ارننگ ہے وہ اس سے تھوڑی سی ڈفرینس ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سم ٹائمز کچھ انویلڈ کلکس ہوتے ہیں یا کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی کٹنگ ہوتی ہے۔
تو وہ جب آپ کا بیلنس وہاں پہ $100 سے زیادہ شو ہو رہا اور آپ کی ساری ویریفیکیشن جو ہے وہ ٹیکس انفارمیشن ہو، وہ پن ویریفیکیشن ہو، یا آپ کے بینک اکاؤنٹ ہو، وہ آپ نے سب ایڈ کر دیا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ہر منتھ کی 20 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کا $100 سے کم ہے تو پھر آپ کو نیکسٹ منتھ ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو وہ جو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کا کچھ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ وہ اتنے ٹائم میں آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی۔ یوزلی وہ ود ان اے ویک ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لیکن سم ٹائم 15 دنوں کا ٹائم بھی دیتے ہیں کہ 15 ورکنگ ڈیز میں وہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر ان کیس وہ زیادہ ڈیلے ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹربل شوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں یا کچھ چیک کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو ویڈیو لنک دے دوں گا۔ تو یہ پروسیس ہیں جن سے گزر کر آپ کو فرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ ایڈ سینس آپ کو 55% پیمنٹ دیتا ہے، 45% ایڈ سینس کٹوتی کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو سروسز دے رہا ہوتا ہے اس چیز